یسایہ نبی کا صحیفہ اور 56 باب۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اور 56 باب اور وہ پہلیاں 2 آیات۔ خدا دے زندہ اور مقدس کلام الہی دے وچ اس طرح لکھا ہے، خداوند یوں فرماتا ہے کہ عدل کو قائم رکھو اور صداقت کو عمل میں لاؤ، کیونکہ میری نجات نزدیک ہے اور میری صداقت ظاہر ہونے والی ہے۔ مبارک ہے وہ انسان جو اس پر عمل کرتا اور وہ آدمزاد جو اس پر قائم رہتا ہے، جو سبت کو مانتا اور اسے ناپاک نہیں کرتا اور اپنا ہاتھ ہر طرح کی بدی سے باز رکھتا ہے۔ خداوند دے پاک کلام دے بڑے سنے اور قبول کیے جانتے خدا دی برکت ہو، آمین آمین۔ اپنے اس آیت کو سارے مل کے ایک بار پھر دہرائیں۔ مبارک ہے وہ انسان جو اس پر عمل کرتا اور وہ آدمزاد جو اس پر قائم رہتا ہے، جو سبت کو مانتا اور اس پر عمل کرتا ہے۔ خداوند دا بندہ یسایہ نبی اس دن دی عزت اور تعظیم کرواندیاں ہویاں بنی اسرائیل قوم نو انہاں گلاں تو ادا کردا ہے، کیونکہ یاد رکھیے کہ بنی اسرائیل قوم ہفتے دا دن سبت مناندے سن۔ اسی ویکھنے ہاں کہ جدوں خداوند یسوع مسیح نے موت کے دوران اس قبر میں رکھا گیا تو دے بعد دسیا گیا ہفتے کے پہلے دن، اور ہفتے کا پہلا دن کیڑا آ جاتا ہے؟ اتوار کا، سبت کے پہلے دن۔ ایک انجیلی بیانات سبت کا تذکرہ کیتا گیا، ایک جگہ تے ہفتے کا پہلا دن کیا گیا، اور ایماندار ہفتے کی بجائے اتوار کو بھی سبت کا دن قرار دیندے اور اس دن نو خدا کا مقدس اور معظم دن قرار دیتا جاتا ہے۔ اسی ویکھنے ہاں کہ یسایہ نبی کا صحیفہ 58 باب اور اتھے 13ویں آیت لکھا ہے، اگر تو سبت کے دن اپنے پاؤں کو روک کے رکھے اور میرے مقدس دن میں اپنی خوشی کا طالب نہ ہو اور سبت کو راحت اور خداوند کا مقدس اور معظم کہے اور اس کی تعظیم کرے، اپنا کاروبار نہ کرے اور اپنی خوشی بے فائدہ باتوں سے دست بردار رہے، تب تو خداوند میں مسرور ہوگا اور میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے چلوں گا، اور میں تجھے تیرے باپ یعقوب کی میراث سے کھلاؤں گا، کیونکہ خداوند ہی کے منہ سے یہ ارشاد ہوا ہے۔ اگر تو نہ کہ صرف ایماندار، نہ کہ صرف راستوار جنہ دے نا دے نال مسیح دا نام ہوندا ہے، خدا اور خداوند دا بندہ یسایہ نبی انہوں نے اس گل دے لئی روحانی اور جسمانی طور تے
تیار کرتا ہے اور تیار کر کے آتا ہے کہ اگر تو سبت کے دن کو اپنے پاؤں کو کیا کرے، روک رکھے اور میرے مقدس دن میں اپنی خوشی کا طالب نہ ہو، سبت کو راحت اور خداوند کا مقدس اور معظم کہے، اس دن اپنا کوئی کاروبار نہ کرے، اس دن کی عزت اور تعظیم کرے۔ بنی اسرائیل قوم سبت دن کوئی کم نہیں سن کرتے، اپنے سارے کم وقت کے نال اور دور پہلی شام تے اس کو مکمل کرتے سن، اور وہ شام سارا کم ہفتے دا مکمل کرتے سن، اور اس کے بعد ہفتے نو اور اس سبت دن نہ پانی کرتے سن، نہ کچھ کرتے سن، ڈنگراں نوں کھلا چھڈ دیندے سن اور کوئی کم کاج نہیں سن کرتے۔ لیکن یاد رکھو خداوند نے اس دن کی عزت اور تعظیم دے اوپر بڑا زور دیتا ہے، بڑا زور دیتا ہے۔ اگر اسی انہاں احکامات نوں ویکھیے جڑے خروج کی کتاب دے وچ نے، خروج 20 باب، انہاں حکماں نوں ویکھیے تو انہاں دے وچ ایک چوتھا حکم سانوں نظر آتا ہے، اور چوتھا حکم کی ہے؟ یاد کر کے، مطلب ہے کہ اس احکام نو یاد کرایا جاتا ہے، اس دن کی یاد دہانی دتی جاتی ہے، یاد کر کے تو سبت کا دن کیا ماننا؟ پاک ماننا۔ اس دن نہ تو نہ تیرا پتر، نہ تیری تھی، نہ تیرا نوکر، نہ تیری نوکرانی، نہ کوئی مال ڈنگر، نہ کوئی مہمان پرونا جہاں تیرے گھر کے اندر آیا ہے، کوئی کام نہ کرے۔ اسی کی کرنے ہیں بہت لوگ سارے پرونے اتوار کے دن ہوتے ہیں، کہ خداوند کا فرمان ہے کہ تیرے گھر آیا گیا مہمان بھی کوئی کام نہ کرے، بلکہ وہ خدا کی عبادت، خدا کی کئی بار مومن کئی چیزوں میں خوشی لے کے خوشی اج اخبار سے چرچ سے نہیں، وہ بھی پرونے آ گئے سن، مہمان آ گئے سن۔ اگر مہمان آ گئے سن، اگر کچھ مہمانوں کہو کہ اج سبت کا عبادت کا دن ہے، تو سب خدا کی حیکل سے جانا ہے، کہ مہمانوں تیار کرو، انہوں نے پتہ لگے کہ خاندان خدا پرست ہے، ایک کرانہ خدا کی وابستگی سے، ایک کرانہ خدا کو پیار کرتا ہے، ایک کرانہ خدا دے نال وفادار ہے، اور جڑا خدا کی عبادت کو ترک نہیں کرتا۔ عموماً کئی باری میرا ایسے لوگوں کے نام جانتا سنی، اور وہ دستے کسی پرونے گئے تو اگلا گھر عبادت کرنے گیا، گھر نہیں سن، اور کتنی بابرکت گل ہے، کتنی بابرکت گل ہے کہ کوئی مہمان آئے تو وہ گھرانہ آنے والے گھر کا گھرانہ عبادت کے وچ سارے خدا کے گھر، خدا کی عبادت کر، اسی دو جی چھڈ آنے تے دو جی آ گئے۔ خدا نو یہ چیزاں پسند نہیں، خدا تے اس دن کی عزت اور تعظیم کرنے لیا، خدا تے اس دن کی وڈیائی کرنے لئے فرماتے ہیں۔ اس دن کا لکھیا کہ میں جدو تو اے دن کی عزت اور تعظیم کرے گا، جدو اس دن نو منے گا، اس دن دا عزت کرے گا، تو خدا یوں فرماتا ہے کہ میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے چلوں گا۔ میں تجھے کتنے لے جاؤں گا؟ میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے جاؤں گا۔ اور کتنی بڑی برکت اس خاندان دے لیے ہوگی، کتنی بڑی برکت اس کرانے دے لیے ہوگی، کتنی بڑی برکت اس بیٹے بیٹی ماں باپ اور اس پورے خاندان دے لیے ہوئے گی، جڑا کرانا خدا کی عبادت کا، جڑا یشوع نبی کی طرح ہوتا ہے کہ نہیں میری اور میرے کرانے کی
میں تو صرف خدا بندی کی عبادت کروں گا۔ کاش کی وہ خاندان خدا دے نال وفادار ہو۔ عموماً کئی بار سارے کمزوریاں ہوندیاں کہ اسی ٹھیک طریقے نال خدا نوں جڑا وقت دینا اسی نہیں دے سکتے۔ ساڈیاں بدنی کمزوریاں ہیں، جسمانی فائنینشلی کمزوریاں آ جائیں۔ کئی پوچھی رہا ہے سارے کو چندہ نہیں، چندہ ہوئے یا نہ ہوئے، وہ عبادت کرنے تھوڑے نہیں چاہتا، وہ کے چکنے تھوڑے کہ اپنا آپ تسی اپنی زندگی اپنا بدن خدا دے ہدیے کے طور پہ خدا اور یہ میری اور تھوڑے طاقت اور بڑی بڑی برکت آئی۔ کاش کہ آج کے دن تم اس کی آواز تے اپنے دلوں کو سخت اگے گی، جس طرح جویں کیتا سی مریبا وچ جنگل دے درمیان، اس دن دے وچ کیتا سی ہاں میرا امتحان، دا امتحان نہ کرو، خودی آزمائش خدا یسوع مسیح دی ابلیس آزمائش کردا اور آزمائش دے دوران فرماتا ہے کہ تو میں سجدہ کر۔ خدا یسوع مسیح نے کیا کہ خدا اپنے خدا کی آزمائش انہاں تیناں جگہ پہ خدا یسوع مسیح نے مجھے کیا تو خدا اپنے خدا کی آزمائش اسی خدا اپنے خدا کی آزمائش نہ کریں۔ اس دن کی عزت میں اور میرا خاندان، میں اور میری بیوی، میرے بچے، میرے بہن بھرا جتنے نزدیک کرتے بھی ہیں، اس پورے خاندان کے لیے تاکید خدا کا پتہ ہے تاکید نہ آتا کہ اپنا خدا وزن کرے اور اپنا کاروبار نہ کرے اور اپنی خوشی بے فائدہ باتوں سے دست بردار نہ رہے۔ کئی ساڈے وڈیرے نے دکانوں سے دھیانے لگ رہے ہیں، گھراں سے بہ رہتے ہیں کہ کلام کی آتا ہے اپنی خوشی بے فائدہ باتوں سے جڑیاں جدا فائدہ ہی کو نہیں۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ اگر 100 گل کیتی جائے کم تو کم کوئی گل تے پیڑ پلے پیندی تے پیڑ پلے انہوں پے گی کہ اسی اس کلام کو سنا، یہ اوپر عمل کر، اس کلام کے مطابق اپنی زندگی گزارا، اپنا تن من تن خدا نو دیاں گے اور وہ عبادت کر جب اس نے اپنا آپ کو دیاں گے تو پھر کیا لکھا ہے کہ وہ تجھے دنیا کی کہاں پر لے جائے گا؟ یہ انہاں برکات کا وعدہ کیتا گیا ہے اور انہاں برکات کو بیان کیتا گیا ہے، اور اس واسطے آتا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو غلامت سے ڈرتا اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے، اور انہیں برکتاں کی نے جڑا اس دن کی عزت کرتا ہے، انہیں حکمات عمل کرتا ہے، انہاں دے واسطے اتنی برکتاں اس کی نسل زمین پر زور آور ہوگی۔ پہلی برکت۔ دوسری، راست بازوں کی اولاد مبارک ہوگی۔ تیسری، مال و دولت اس کے گھر میں ہوں گے اور اس کی صداقت چوتھی ابد تک قائم رہے گی۔ یہ بہت ساریاں برکات کا ذکر حضرت داؤد نبی زبور 112 میں ذکر ہے، اور یہ ساری برکتاں وہ ایسے شخص کو مل گیا، ایسے شخص پیسہ پائے گا جڑا خدا دے کلام دے اوتے عمل کرتا ہے، جڑا اس کلام دے اوتے ایمان رکھتا ہے، جڑا اس کلام نو اور اس دن دی عزت اور تعظیم کرتا ہے، اس دن نو مندا ہے، اس تہوار کی عزت اور تقریب اور عزت اور تعظیم اور معظم سمجھتا ہے، اور اس دن اپنی خوشی کا طالب نہیں ہوتا
پھر اس سبت کو راحت ایک خوشی کی گل سمجھا کہ میرے لیے آج کا دن ایک برکت کا سبب ہے، برکت کا سبب ہے، اور راحت اور دنیا داری دیا گلاں چ نہیں رکھتا، دنیا داری دیا سوچاں چ اپنے آپ کو نہیں رکھتا، بلکہ اپنا آپ کو خدا تب تجھے کی ہوئے گا، تجھے اقبال مندی نصیب ہوئی اور تو خداوند میں مسرور ہوگا، اور میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے جاؤں اور ایک چھوٹی برکت ایک بہت بڑی برکت، میں تجھے برکت پاتا کہ خدا نے باتیں وہ باتیں نہیں جڑی ابراہیم کے نام خدا تیرے وسیلے دنیا کی سب قومیں کیا پائیں گی؟ برکت پائیں گی۔ خدا نے بات اور انہوں جو یہ بھی ایک بات ہے کہ اگر تو اپنے پاؤں کو سبت کے روز رو کر، یہ بھی خدا اپنے لوگ کا بناتا ہے، اگر تو رو کر کے گا تو پھر سبت اس مقدس دن سے اپنی خوشی کا تعلق نہیں ہوگا، اپنی آپ کو اس خوشی کے تعلق نہ بنائیے کہ بڑی بات نہیں نہ سمجھیے کسی ایسے خدا کے گھر سے نہیں ہے، ایک وہ عزت والی گل، کچھ بچے بزرگ نوجوان کے بعد فصل بڑی سے کیونکہ دو چار دن ہوتے ہیں کم کاج دے چلے گئے، لیکن جڑے لوگ گھراں چ نے وہ بھی خدا کی عبادت کرنا پسند ہے، خدا دی کلام سے بھی کیا تم میرے نزدیک ہو میں تمہارے نزدیک ہوں، میں تمہاری سنوں گا، میں تمہیں جواب دوں گا، میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، تیرے وسیلہ سے دنیا کی سب قومیں برکت پائیں گی۔ وسیلہ خدا یسوع مسیح، اگر آج میں اور تسی اپنے آپ ان گلاں دے ایمان رکھتے ہوئے ان حقیقتاں نوں جانتے ہوئے اس دن کی عزت اور تعظیم کرتے ہوئے اس تہوار کو نسل در نسل آپ اور اپنی آل اولاد کو سکھاتے ہوئے اگر تسی انہاں چیزاں تے عمل کرو کہ خدا مینوں اور تہاڈی دنیا کی بلندی اور انہاں برکات کے نال نوازے گا جنہاں کا وعدہ خدا نے تہاڈے نال فرمایا اور کیا کہ میں دنیا کیا کرتا تھا